بسم اللہ والذین یحاجون فی اللہ، لکھے آپ کے پاس جواب سوال مقدر اچھی طرح سمجھنا ہے۔ 8 کا ذرا حاشیہ دیکھ، ثواب الذین یحاجون، جواب سوال مقدر کہ جب بعد کے لوگوں کو پہلے لوگوں کا لکھا ہوا مل گیا تو وہ غیر اللہ کو پکارنے میں معذور ہیں۔ جواب دیا گیا نہیں۔ اس کی 2 علتیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، علماء ثقات کی استجابت تامہ، یعنی ان کا مسئلہ توحید کو مان لینا۔ نمبر 2، کتاب اللہ کا فیصلہ کر دینا جو حق اور باطل کے لیے میزان ہے۔ لہذا لاحقین بعد میں آنے والے کہ یہ شبہ موجب عذر نہیں، جیسا کہ بچڑے کا آواز کرنا بنی اسرائیل کے لیے موجب عذر نہیں تھا، کیونکہ حضرت ہارون سمجھا چکے تھے، تو اب سمجھانے کے بعد یہ عذر نہیں ہوگا، اب معذور نہیں ہوں گے۔ والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید میں باغیوں کے حوالے پیش کر کر کے، من بعد اس کے مستجیبا کہ جواب دیا جا چکا ہے، واسطے ان کے ان پر عذر قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ کہ استجابت کر لی گئی ہے۔ کس نے استجابت کی؟ علماء ثقات نے مان لیا، عبداللہ ابن سلام وغیرہ وغیرہ، مثل تو مثلا، ورنہ یہ مکی صورت ہے۔ ثقہ علماء کی شہادت آئی، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ باغیوں کی لکھت ہے۔ فرمایا حجتہم ظاہرہ، ان کا استدلال بے تعویل البغات، باغیوں کی کتابوں کے حوالے پیش کرنا، ظاہرۃ بالکل کمزور ہے ان کے رب کے ہاں۔ وعلیہم ثمرہ دوم، پہلے تو فرمایا ان کتابڑیوں کے حوالے حجت نہیں۔ دوسرا وعلیہم غضب، ان پہ اللہ کی پھٹکار اور غضب ہے۔ ولہم عذاب شدید، اور واسطے ان کے جو کتاب اللہ کے مقابل اقوال پیش کرنے والے، روایتیں پیش کرنے والے، باغیوں کی لکھتیں پیش کرنے والے، ان پر کیا ہے؟ غضب ولہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ یہ پہلے بجائے علت ہے کہ عذر قبول نہیں ہوگا، اور دوسری علت عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، یہ واو تفسیری ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نازل کی کتاب بالحق، حق دے کر نازل کی کتاب حق کے ساتھ، یعنی ترازو۔ والمیزان کا معنی یعنی، بولو ترازو، ترکڑی، ہاں ترازو اور ترکڑی، اسی پہ تولنا ہوگا، پتہ چل جائے گا کھرا کون تے کھوٹا کون۔ اس کے لیے ترازو کو کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے پتہ لگے معیار کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یا عبارت بڑی اچھی ہے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، دیکھو کیا ہے، یعنی اپنے احوال کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر کس کر، کسوٹی پر کس کر، اور دین حق کے ترازو میں تول کر دیکھ لو کہاں تک کھرے اور پورے اترتے ہیں۔ ترازو کا معنی کر رہا ہے کتنے کھرے پورے اترتے ہیں۔ تو کھرا اور کھوٹا سمجھتی ہو؟ سونا جب کان سے نکالتے ہیں کچھ تو اس پہ زنگ ہوتی ہے اور کچھ اصل سونا ہوتا ہے، پھر اس کو کسوٹی پہ چڑھتے ہیں، زنگ الگ اور سونا الگ۔ تو یہاں بھی معیار ہے باغیوں کی لکھتوں کا اور منزل من اللہ کا۔ کیسے پتہ چلے گا تورات میں کتنی تعریف ہوئی؟ کیسے پتہ چلے گا انجیل میں کتنی تعریف ہوئی؟
کیسے پتہ چلے گا علماء بنی اسرائیل کی روایتوں میں کتنی صداقت ہے، اسرائیلیات میں کیسے پتہ چلے گا کہ لوگوں نے انبیاء کے ذمہ کیا کیا باتیں لگائی ہیں؟ فرمایا اس کے لیے ترازو قرآن آ گئی ہے۔ یہی معنی ہے مہیمن کا، یہی معنی ہے المیزان کا۔ اچھا، اللہ کی پہلی کتابوں کے لیے میزان قرآن ہے، تمہارے مولویوں کی کتابوں کے لیے قرآن میزان نہیں ہے جی؟ تم قرآن کو تولنے لگ گئے ہو رسالوں پر، مولویوں کی کتابوں پر، تو جو قرآن کی حقانیت کا کوئی اور چیز کو معیار بنائے تو اس کو ہم مسلمان کس منہ سے کہیں؟ ساری کتابوں بزرگوں کو بھی تولنا ہے تو قرآن پہ تولنا ہے۔ یہ بات اب سمجھ مولویوں کو نہیں آ رہی۔ سوچو سوچو، تم میں بھی کئی صوفی بیٹھے ہیں بھئی، اب بھاگیں کدھر؟ شیطان بڑا حرامی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی کھرچ کر رہا ہے، تھوڑی تھوڑی خارش، بھئی او ہو یہ تو المحند ہی گئی، او ہو بابے علیہ دستخط بھی گئے، ساری چیزیں۔ بھائی میں کیا کروں، یہ خدا کا کلام ہے۔ بے شک فرمایا میزان آ گیا، اب اگلی پچھلی تلیں گی قرآن پہ اگلی پچھلی تلیں گی قرآن پہ، ہاں، بابے شابے تلیں گے قرآن پہ۔ جو بابا قرآن کے مطابق ہے وہ بابا ولی اللہ ہے، اور جس کا عقیدہ قرآن سے نہیں ملتا ولی وہ بھی ہے لیکن مضاف الیہ میں اختلاف ہے۔ ولی اللہ نہیں، ولی ہم مانتے ہیں لیکن تھوڑا سا مضاف الیہ میں فرق ہے، وہ پکا ولی الشیطان ہے، وہ ولی الرحمن نہیں ہے۔ بے شک دیکھو آگے جہلت بھی ختم۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو؟ جلدی مچاتے ہیں ساتھ اس قیامت کے وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے ساتھ قیامت کے، والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ڈرتے ہیں، منہا اس قیامت سے، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور یقین رکھتے ہیں وہ قیامت برحق ہے، الا، خبردار، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، البتہ بیچ گمراہی دور کیے، اللہ لطیف، تو یہ درمیان میں تخویف پہ اخروی آ گئی۔ ایک تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لو، یہاں دو مسئلے ہیں، ایک تو آپ کے پاس دو قول لکھے ہیں، ایک سفیان ابن عیینہ کا ہے اور ایک 11ویں والے بابے کا ہے۔ 11ویں والا بابا سمجھتے ہو؟ پشتو والے بھی 11ویں دیتے ہو نہیں دیتے؟ بوڑھے دیتے ہوں گے نا، اتنے تم نیک کدھر آ گئے؟ ہاں، تو 11ویں والے بابوں کو کیا بولتے ہو؟ بڑا جوان، پیرانے پیر۔ اچھا، شیطان ایسا حرامی ہے کہ شرک میں پٹھان پنجابی ایک ہیں، جو پنجابیوں کو پنجابی میں الہام کیا ہے پٹھانوں کو پشتو میں کیا ہے، سریکیوں میں سریکیوں کو سریکی میں کیا ہے شاطرہ، اور ایک جیسے معبودوں کا تعارف کرا رکھا ہے۔ کہاں پیر عبد القادر جیلانی؟ پیر عبد القادر جیلانی یہ کٹر موحد آدمی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی آپ اسی سے اندازہ کر لیں، ان کے شاگرد ہیں ابن قدامہ۔ ابن قدامہ وہ ہیں جو حنبلی مذہب کی جو سب سے معتبر کتاب ہے مغنی ابن قدامہ، اس کے مصنف ہے، اور ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ سماع المیت ابعد من سماع الحی البعید،
مردے کا سننا دور والے زندہ کے سننے سے ابعد ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ بَطَلَتْ حَوَاسُهُ وَذَهَبَتْ نَفْسُهُ وَقَالَ اللَّهُ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ وَنَصَّ عَلَيْهِ احمد والشافعی۔ یہ مغنی ابن قدامہ پڑھ رہا ہوں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا شاگرد ہے ابن قدامہ۔ فرماتے ہیں اس لیے جو دور والا آدمی ہے نا، امریکہ لندن مثلا، تو درمیان کے اسباب نہیں ہیں، اگر وہاں تک کوئی آواز پہنچنے کا ذریعہ ہو تو وہ سن لے گا، لیکن یہ جو مردہ قریب پڑا ہے یہ کیا ہے؟ ذہبت نفسہ بطلت حواسہ، اس کا روح چلا گیا، اس کے حواس باطل ہو گئے، حواس باطل ہو گئے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، یہی آیت پڑھی۔ آگے فرماتے ہیں امام احمد اور شافعی نے بھی یہی نص کی ہے، نص علیہ احمد و شافعی، مغنی ابن قدامہ۔ توجہ ہے میری طرف؟ اور پیر صاحب کی اپنی کتابیں ہیں کچھ، جن میں فتوح الغیب، الفتح الربانی، یہ دو کتابیں ہیں جو توحید پر مشرکوں کا دھواں نکال دیا ہے پیر۔ زبردست عبارتیں ہیں، تحریر میں تو نہیں آئی مسئلہ الہ کے، انشاءاللہ میں لے آؤں گا، وہ لے آؤں گا۔ فتوح الغیب بھی میرے پاس ہے، الفتح الربانی بھی، زبردست عبارتیں، الہ کا معنی پیر نے کیا زبردست کر کے۔ فرماتے ہیں لا ترجو احدن سوی اللہ، اللہ کے سوا کسی پہ امید نہ رکھنا، ولا تخف احدن سوی اللہ، اللہ کے سوا کسی سے مت ڈر، وکل الحوائج کلھا الی اللہ، ساری حاجتیں اللہ کے سپرد کر دے، لأن الخلق کلھم فقراء الی اللہ، اس لیے کہ ساری مخلوق اس کے دروازے کی فقیر ہے۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی، ایک کتاب اس کی ہے غنیۃ الطالبین، اس کی طرف منسوب ہے۔ یہاں حاشیے پہ میں نے حوالے بھی لکھے ہوئے عبد الحی صاحب کا اور ایک اور بزرگ کا، کہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، خلیفہ اور عبد الحی لکھنوی۔ لیکن یاد رکھو تحقیق یہ ہے کہ غنیہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے، یہ منسوب الی الشیخ ہے اور افتراء علی الشیخ ہے، اور محققین یہی کہتے ہیں۔ حاجی خلیفہ نے کہا کہ غنیۃ الطالبین، جی میں نے حوالے اسی لیے لکھے ہیں، حاشیے پہ لکھے ہیں تاکہ آپ کے جو علماء کہتے ہیں وہ مواد بھی آپ کے پاس ہو۔ تو آپ کے مولوی بڑا زور لگاتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر کی ہے، میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ ان کی کتاب نہیں ہے، اور محققین کی یہی تحقیق ہے، میرا اپنی بات نہیں، بڑے بڑے آئمہ نے تصریح کی ہے۔ اصل بات یہ ہوئی کہ عمر اچھروی بریلوی نے مقیاس حنفیت میں اس کے کچھ حوالے دیے بریلویوں پر روب ڈالنے کے لیے، غنیۃ الطالبین کے۔ تو ہمارے حضرات نے کہا چلو پھر پکڑا تو گیا نا، ایک آدھ حوالہ ہمارا بھی موجود ہے، تو ہم بھی روب ڈالیں گے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ سارے اکاذیب کا مجموعہ ہے۔ اب اتنے اکاذیب غنیۃ الطالبین میں موضوع روایات کی بھرمار اور ایسی گپوں کی بھرمار، ایک بات وہاں کام کی لکھی ہے جی، بلکہ تین باتیں، ایک بات بہت مزے کی، غیر مقلد وہاں رفع دین دکھاتے ہیں، اور مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کسی نے بھوکے سے پوچھا تھا 2 اور 2، اس نے کہا 4 روٹیاں، 2 جمع 2 4 روٹیاں، انہیں کہیں رفع دین مل جائے، تو وہ تو حنبلی ہے، وہ کرے نہ رفع دین، امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے، تم کس منہ سے کرتے ہو؟
اس نے لکھا ہے کہ شیطان نے اپنے دبر میں اپنی دم داخل کی، حدیث لکھی ہوئی ہے، اور شیطان نے 7 انڈے دیے اور 7 بچے ہوئے، ان میں سے ایک وہ شیطان ہے جو نماز پہ مسلط ہے اور نمازی پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس شیطان کا نام ہے الحدیث۔ یہ غنیہ میں بہترین لکھا ہے۔ اب سمجھ آ گئی بھی یہ وہ اہل الحدیث ہے کہ یہ مسلمانوں کی نماز پہ حملہ آور ہوتے، بے نماز کو کچھ نہیں کہتے۔ تو رفع دین کی تو ٹانگیں چوڑی کی، سیٹی لگائی نہیں، نماز ہی کوئی نہیں، اور کبھی بے نماز کو نہیں کہیں گے آ ذرا نماز پڑھ، دعوت ہی نہیں دیں گے، نمازی کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو شیخ فرماتے ہیں وہ حدیث ہے اور یہ اعلی حدیث ہیں، تو ایک معنی ان کا یہ بھی ہے غنیت الطالبین کے حوالے سے، کیونکہ رفع دین والا بھی وہاں سے انہوں نے لیا، تو ہم نے ان کا نسب بھی وہاں سے نکال لیا۔ باقی یہ شیخ کی کتاب نہیں، سچ بات یہ ہے۔ تو یہاں حوالہ دوسرا جو کام کا ہے وہ یہ ہے کہ غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ قرآن میں ایک لفظ ہے ما ادرا کا، دوسرا ما یدری کا۔ جہاں ما یدری کا آیا تو اللہ نے آپ کو اس چیز کا علم نہیں دیا، جہاں ما ادرا کا آیا تو اللہ نے اس چیز کا علم آپ کو دے دیا۔ ما یدری کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے آپ جمیع ما کان و ما یکون نہیں ہیں، یہ جو مسئلہ علم غیب چلتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تو کون سا لفظ ہے ما یدریک کا؟ تو اللہ نے قیامت کا علم نہیں دیا۔ یہ ساری کوشش ہے بے عبد القادر جیلانی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے جب کتاب و سنت کے اتنے قطعی دلائل موجود ہیں تو ہمیں بغداد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ہمارے حضرات نے غنیہ کو اس لیے لیا۔ سفیان کی بات لکھی ہے آپ کے پاس، سفیان بن عیینہ کی، قال کل شیء فی القرآن وما یدریک فلم یخبرہ بہ وما کان وما ادراک فقد اخبرہ۔ قرآن پاک میں جہاں ما یدری کا لفظ آیا اس چیز کا علم اللہ نے نبی پاک کو بتلایا نہیں ہے، خبر عطائی کی نفی ہے۔ اور جہاں ما ادرا کا آیا فقد اخبرہ، وہ آپ کے حاشیے پر موجود ہے۔ بہرحال آگے جتنی عبارتیں قیامت کے علم پہ کہ قیامت کب آئے گی، پیغمبر کریم کو یہ بتلایا نہیں گیا۔ تو ایک چیز کی نفی بھی موجبہ کلیہ کو توڑنے کے لیے کافی ہے، جمیع ما کان ما یکون والا عقیدہ جہنم رسید ہوگی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اتنی کافی ہے۔ آگے جی والذین، ہاں وما یدریک لعل الساعۃ قریب، یستعجل بطور استہزاء اور انکار کے جلدی مچاتے ہیں قیامت کے ساتھ وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں قیامت کے ساتھ وہ ڈر جاتی ہیں، مشفقون ڈرتے ہیں، منہا اس قیامت سے، اور عقیدہ رکھتے ہیں، یا علم بے معنی عقیدہ ہے، یا لمور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ قیامت یہ الحق برحق ہے۔ خبردار بے شک بولو، یمارونا کا معنی جھگڑا کرتی ہیں، قیامت کے آنے میں لفی ضلال بعید۔ بس جہاں تک مضمون ہو گیا۔ اب اس کے بعد اچھی طرح سمجھ لو، اس کے بعد جو صورت ہے 2 قسم کی آیات آئیں گی۔ ایک پہلے دعویٰ کے متعلق ہوں گی، اللہ ہی کارساز ہے لہذا وہی پکار کے لائق ہے، اور بعض آیات دوسرا شک یا دوسرے دعوے کے متعلق آئیں گی کہ جو اس مسئلے کے خلاف لکھا ہے یہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے۔ جو سورت کا اصل مقصد تھا وہ یہاں پر بیان ہو گیا، دعویٰ بیان ہو گیا۔ چند آیات آئیں گی
پہلے دعویٰ پر چند آیات آئیں گی، دوسرے دعویٰ پر اللہ لطیف بعبادہ، جہاں اللہ لطیف ہے۔ لطیف کا معنی، لطیف کے 3 معنی ہیں۔ اللہ لطیف، اللہ باریک بین ہے۔ باریک بین ہونے کا معنی اللہ تعالیٰ کے کام وہ ایسے باریک ہیں کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے اور نتیجہ کچھ ہوتا ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بظاہر ایک رنگ ہوتا ہے اور نتیجہ دوسرا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف بظاہر بکے تھے اور ان کو بھائیوں نے حسد کیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، وہاں پر بھی لطیف کا لفظ آیا۔ بیچا تھا، جیل میں گیا تھا، بظاہر امتحان مصائب، لیکن اندر جو تاریخ چل رہی تھی وہ یوسف کو بادشاہ بنانا تھا اور نبوت دینی تھی۔ اوپر مصائب تھے اور نیچے مقصد حضرت یوسف کی تکمیل درجات تھی۔ اسی طرح اللہ کے جو کام ہے تم کچھ اور دیکھتے ہو اور اس کے حقائق اور نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ لطیف کا معنی اللہ بندوں کے خفیہ امور کا علم رکھتا ہے، باریک سے باریک، لطیف سے لطیف، چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ۔ اور تیسرا اللہ لطف و کرم کرنے والا ہے، لطف و کرم کرنے والا، انعام سے نوازنے والا ہے اپنے بندوں کو، روزیاں دیتا ہے جس کو چاہے۔ وہو الکبی، وہی طاقت والا، العزیز غالب ہے۔ تو اس آیت کا تعلق دعویٰ کی شق اول کے ساتھ ہے کہ بندوں کے حالات کو جاننے والا بھی اللہ، روزیاں دینے والا بھی اللہ، تو کار ساز بھی اللہ۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اچھا جی، ایک مولوی کہتا ہے کہ 3 طلاق کو واقع ماننے والا قرآن